السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ دوستوں کے کمنٹس اور واٹس اپ کے میسج دیکھ کے میں خود ٹینشن میں آ گیا، کیونکہ کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے اور ایٹا کے کینڈیڈیٹ بڑے پریشان ہیں۔ پی ایچ ڈی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے 1 سال ویٹ کیا، کیا اب ایٹا دوبارہ یہ پروسیس ریورس کر رہا ہے، کیا اب ہماری سلیکشن ہوگی، کیا اپوائنمنٹ آرڈر ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب میسیجز کو دیکھ کے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے یہ جتنے بھی سوالات ہیں وہ کلیئر ہو جائے اور آپ ٹینشن فری ہو جائے۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اب آتے ہیں آپ لوگوں کے سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سر کیا یہ ایٹا والے دوبارہ یہ پروسیس کو ریورس کر رہے، کیا گورنمنٹ دوبارہ یہ سارے سیٹ ختم کر رہے؟ تو یہ تو ایسا ہے کہ بہت سے کینڈیڈیٹ جو تقریباً 2-3 مہینے سے ایٹا آفس جا رہے ہیں، ڈی او آفس جا رہے، اور وہاں پہ کبھی کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مسٹیک بھی ایٹا والوں نے کیے ہیں۔ ڈی او آفس جانا یا ایٹا آفس جانا یہ کینڈیڈیٹ کی مجبوری ہے، ان لوگوں نے یہ غلطیاں نہیں کی، جتنے بھی مسٹیک ہے وہ سارے ایٹا والوں نے کی ہے۔ تو بہت سے کینڈیڈیٹ ایٹا آفس جاتے ہیں، پھر وہاں پہ اگر ایٹا آفس کا رویہ صحیح نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے لڑائیاں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ایٹا والوں کے کچھ بندوں نے ویسے غصے میں کچھ کہا تھا، جس کی وجہ سے سارے کینڈیڈیٹ نے یہ نیوز پلا دی کہ ریورس کر رہے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 1 سال آپ کا لگا دے اور پھر یہ پروسیس ریورس کر دے، کیونکہ اس میں اتنے کوالٹی چیک، انٹرویوز، سی بی ٹی ٹیسٹ، پیپر بیس ٹیسٹ، اس کے بعد یہ پروسیس کبھی بھی ریورس نہیں ہو سکتا۔ کچھ لڑائی اور کچھ باتوں کی وجہ سے یہ افواہ پھیل رہی ہے، وہ پروسیس تو کبھی ریورس نہیں ہوگا، یہ بس ویسے افواہ ہے، لیکن تھوڑا اس میں ڈیلے آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے کینڈیڈیٹ پریشان تھے۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سر بہت سے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ کیا سر ہمارے اپوائنمنٹ آرڈر ڈیلے ہوں گے کہ نہیں؟ تو اس میں ایسا ہے کہ سرپلس والوں نے کیس کیا ہوا ہے، میرٹ لسٹ تو ٹائم پہ آ جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے عدالت سے اسٹے لیا ہوا ہے اپوائنمنٹ آرڈر پہ، تو اپوائنمنٹ آرڈر 28 تک بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے ہفتہ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فائنل میرٹ لسٹ اور ڈی او کی انٹرویو انشاءاللہ اس سے پہلے ہوں گے۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سر سرپلس والوں کا کیس کا کیا ہوا، کیا وہ سرپلس والے کیس جیت سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بہت سے ذرائع نے یہ کہا ہے سرپلس والے وکیل کا اور ان کے کینڈیڈیٹ کا موقف یہ ہے کہ جتنے بھی 30+ والے ہیں سر یہ تو فیل ہے، اس کو آپ لوگ کیوں لے رہے ہو؟ لیکن یہ موقف پھر تھوڑا کمزور بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ کا وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب 30+ والوں کو ہم نے میرٹ ریڈیوس کیا ہے، اگر میرٹ ریڈیوس کیا ہے تو پھر یہ سارے پاس تصور کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پہلے پاس لیں گے اور پھر ہم سرپلس والے لیں گے۔ تو اس طرح یہ بحث چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ 28 تک اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا۔ سرپلس والے کہتے کہ ہم 50+ والوں کو پہلے ایڈجسٹ کیا جائے جو سرپلس ہے، 30 والے کہہ رہے، گورنمنٹ کہہ رہے کہ سر اپنی یو سی کا پہلا حق ہوگا، پھر سرپلس والوں کا حق ہوگا، پھر سرپلس والے کہتے کہ سر وہ تو فیل ہے، آپ لوگ کیوں اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہو؟ تو یہاں پہ پھر گورنمنٹ کہتا ہے کہ سر ہم نے میرٹ ریڈیوس کیا ہے 30 تک، تو 30 تک پھر سارے پاس ہو گئے، چاہے وہ 30 ہو چاہے وہ 50+ ہو، تو اس طرح کیس چلتا رہتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، آپ لوگ امید رکھیں۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سر 30 تو 49 والے تو فیز 1 میں بھی ہے اور فیز 2 میں بھی ہے، تو اگر ان کا کمبائن میرٹ لسٹ بنے گا تو سب سے پہلے کون سلیکٹ ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب کمبائن میرٹ لسٹ بنے گا تو اس میں ان کی ارینجمنٹ ہوگی، جو پہلے ہوگا ان کا پہلے نام ہوگا، جو دوسرے پہ ہوگا اس کا دوسرا نام ہوگا، جو بھی کینڈیڈیٹ میرٹ میں آتے رہیں گے ان کو پہلے ایڈجسٹ کیا جائے گا، پھر بعد میں لو ایگریگیٹ والوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ بہت سے کینڈیڈیٹ یہ بھی کوسچن کر رہے ہیں کہ سر فائنل میرٹ لسٹ کے بعد کیا ہوگا؟ تو فائنل میرٹ لسٹ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرٹ لسٹ ہر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پاس چلی جاتی ہے، پھر 2-3 دن بعد یا 4 دن بعد ڈی او ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے جس میں انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے سب کینڈیڈیٹ کو۔ اس انٹرویو میں کیا ہوتا ہے کہ سب کے ڈاکومنٹ چیک کیا جاتے ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹ چیک کیا جاتے ہیں، کیا آپ نے ڈیٹا اکیڈمک والا صحیح ڈالا ہے کہ نہیں، کیا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں، کیا آپ کے پاس ڈاکومنٹ صحیح ہے کہ نہیں، کس نے یو سی اگر غلط لکھا ہو تو اس کا الگ فیصلہ ہوگا، اور بہت سے کینڈیڈیٹ نے اس طرح کیا کہ غلط یو سی ڈالا ہوا ہے سیٹ کی وجہ سے، تو پہلے تو اپنی یو سی کا حق ہوگا پھر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے مسٹیک نکالتے رہیں گے، بہت سے لوگوں نے غلط ڈیٹا نکالا ہے اور میرٹ لسٹ میں ان کا نام آگے ہے،
تو ڈی او انٹرویو صرف یہ چیک کرتا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ فائنل میٹنس کے بعد ہوتا ہے. دوستو یہ تھی کچھ انفارمیشن. ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.